بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں روہیل اکبر، اور میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں وہ ویسے کسی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ ہر سیاستدان انہیں جانتا ہے، ہر این جی او کا بندہ انہیں جانتا ہے، ہر سرکاری افسر ان کا واقف ہے۔ تو شفقت حسین صاحب، السلام علیکم شفقت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شفقت صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت صاحب نے 16 سال روزنامہ جنگ میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ روزنامہ خبریں میں یہ ایڈیٹوریل ہیڈ رہے ہیں، اس کے بعد فورم انچارج رہے ہیں، روزنامہ مشرق کے ایڈیٹر رہے ہیں، رائے ٹیلی ویژن کے فورم انچارج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے اخبارات میں انہوں نے کام کیا ہے۔ دیکھنے کو تو یہ لگتے ہیں جیسے ان کی عمر بہت کم ہے، مگر ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی یہ بالکل نوجوان ہیں۔ تو شفقت صاحب سے آج ہم بات کریں گے ایک تو موجودہ ملکی صورتحال کی، دوسرا ان کا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ تجربہ ہے۔ اس تجربے کو ہم ان کی زبان سے سنیں گے کہ آج کل جو پرنٹ میڈیا کا حال ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایشو آج کل صحافیوں کے لیے، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کے لیے، کہ پنجاب اسمبلی میں ان کا داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ اس پہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے۔ شفقت صاحب، آپ نے اتنا عرصہ کام کیا، جنگ میں کام کیا، جنگ کے علاوہ مختلف اخبارات میں، چینل میں کام کیا، تو اس وقت جو پرنٹ میڈیا کی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا پہ زوال آ گیا، پرنٹ میڈیا کی سرکولیشن کم ہو گئی، اخبارات جو ہیں وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں، چینل اوپر آ گئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پرنٹ میڈیا واقعی زوال کا شکار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم روہیل اکبر صاحب، آپ کے ساتھ میرا کم از کم 2 اشروں پر محیط تعلق ہے۔ جی بالکل، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جہاں تک اخبارات کے زوال کا یا پرنٹ میڈیا میں جو تنزل آیا ہے اس کا تعلق ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مالکان اخبارات کا اپنا ہی کیا تھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں، میں نے 1976-77 میں میٹرک کیا، صحیح، اور میں اسی وقت پرنٹ میڈیا اس وقت تھا، چینل تو تھے نہیں، آج سے یہ کم و بیش 40 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت اخبارات ہی تھے، اور پنجاب میں بطور خاص 3 اخبارات تھے۔ بالکل صحیح، مشرق تھا، امروز تھا، اور نوائے تھا۔ صحیح، جنگ شام کو لاہور میں یا دوسرے اضلاع میں پنجاب کے آتا تھا، لیکن طوطی جو ہے وہ مشرق کا اور نوائے وقت کا بولتا تھا۔ امروز بھی پیرالل اس کے ساتھ تھا، بڑا اخبار تصور کیا جاتا تھا، لیکن مشرق بہرحال، نوائے وقت بھی بڑا گروپ تھا۔ تو دیکھیں 1976 میں ان مالکان اخبارات کے کیا اثاثے تھے، اور آج 2020 میں ان اثاثوں میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے، اور جو لوگ جو ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے چاہیے، جسے ورکر کہا جاتا ہے، ورکنگ جرنلسٹ کہا جاتا ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ آپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں، وہ مجھ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ انہوں نے تو اوور نائٹ ہیو ناٹ سے یہ بہت اوپر تک چلے گئے، اپنی جائیدادوں میں، اپنی زمینوں میں، اپنے اداروں، میڈیا ہاؤسز بڑے بڑے بن گئے۔ لیکن سر معذرت کے ساتھ ورکر آج بھی ورکر ہی ہے، بالکل ورکر ہی ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو لاکھوں روپے لینے والے ہیں وہ فنگر ٹپس پہ ہوں گے، بہت کم ہوگی ان کی تعداد، 2 درجن ہوگی، 3 درجن ہوگی جو 2 لاکھ سے یا 3 لاکھ سے اوپر تنخواہیں لے رہے ہیں۔ لیکن موسٹلی تعداد جو ہے وہ 20,000، 25,000، 30,000، بہت زیادہ پنجابی میں کہیں چھال مارو تو 50,000۔ اس سے کسی ورکر کی تنخواہ نہیں ہے، اور اس سے چولہا نہیں جلتا۔ آپ بھی اسی میدان کے شاہ سوار ہیں، میں نے بھی اسی دشت کی سیاحی کی ہے، 41 سال ہو گئے۔ میں نے اسد چوہان صاحب کے ساتھ روزانہ سیاست سے آغاز کیا تھا اپنی صحافت کا، اور پھر میرا تعلق چونکہ فیصل آباد سے ہے، اور میں فیصل آباد میں وہاں ایک چھوٹا سا ان کا نمائندہ تھا، ایڈیٹر بھی تھے، ریزیڈنٹ ایڈیٹر شیخ محمد نصیر پر ہوں، خدا کے نصیر کرے ان کو، لیکن میں نے اس وقت آغاز کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کی ایمپائرز جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور ہم آج بھی زمین پہ ہیں۔ تو یہ خود میں سمجھتا ہوں کہ مالکان اخبارات جنہوں نے دیا ہی کچھ نہیں ورکر کو، خود ہی سمیٹا ہے۔ دیکھیں معاشی کیک کا سائز آپ جتنا بڑا کریں گے
اور جتنا اس کو تقسیم کریں گے اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے، اور اس میں آپ کی نیت اور آپ کے خلوص میں کی جھلک بھی اس میں نظر آتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس وقت گمبھیر صورتحال ہے اخبارات کی۔ چینلز بھی ہیں ظاہر ہے، لیکن چینلز میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سب ایڈیٹر جو 8-10 ہزار روپیہ جس کو دے رہے ہیں مالکان، وہ خبر کیا بنائے گا؟ بالکل جی، اس نے خبر کیا بنانی ہے۔ اچھا، آنے والے دور میں پرنٹ میڈیا کا دوبارہ بھی عروج ہے، کوئی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پرنٹ میڈیا دوبارہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا؟ روہیل صاحب بالکل، میں کچھ عرصہ پہلے ایک شادی پہ جناب محترم خوشنود علی خان صاحب تھے اور بھی صاحب تھے، ان کی شادی تھی وکیل جیلانی صاحب کی پوتی کی، پیغام اخبار کے جو مالک ہیں منیر جیلانی کی صاحب، تو اس میں میں بھی شامل تھا اور بھی سینئر موسٹ قیادت تھی صحافت کی۔ تو خوشنود صاحب سے میں نے ہنستے ہوئے کہا، خان صاحب دلی نام کے ساتھ محمد کا احترام کا رشتہ ہے، میں آپ کو بہت اچھی عزت دیتا ہوں۔ تو ان سے کہا کہ خان صاحب کیا صورتحال جا رہی ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے شفقت صبح گھر پہ آنا، لاہور میں ان کا ایک فلیٹ ہے ریس پوسٹ پارک کے سامنے، سوری جناب باغ جناب کے سامنے ایل جی فلیٹ، ٹھیک ہے، تو وہاں آنا، پھر ناشتہ بھی کریں گے اور اس کو آپ کو صورتحال بھی بتاؤں گا۔ تو ان کا بھی یہ تجزیہ تھا کہ پرنٹ میڈیا پر جو اس وقت تنزل ہے یا زوال ہے، یہ ایک نہ ایک دن آئے گا، یہ اسی آب و تاب کے ساتھ ماشاء اللہ پاکستان میں اس کی عزت بھی ہوگی کارکنوں کی بھی، اور اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ تو پرنٹ میڈیا کا وقتی طور پر زوال ہے، لیکن زوال چونکہ ہمیشہ نہیں رہتا، جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ عروج ہمیشہ نہیں رہتا، اسی طرح زوال بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ، اور ویسے بھی آپ سمجھتے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ سمجھتے ہیں ساری زندگی آپ کا بھی اخبار سے تعلق رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اب 2 بجے کسی کی خبر نشر ہوئی، وہ جی چل گئی، رات چل گئی۔ اب جی لیکن جو پرنٹ میڈیا ہوتا ہے اس میں آپ جب چھپ جاتے ہیں تو اگر کوئی آپ کی نسل میں اس لائق ہے تو وہ آپ کا ریکارڈ جو ہے چھپا ہوا، وہ کئی صدیاں سنبھال کے رکھ سکتا ہے، آنے والی نسلوں تک وہ امتداد زمانہ کا شکار ہو جائے ریکارڈ تو وہ الگ بات ہے، خراب ہو جائے، بارش اندھیری مکان کرائے کا ہے ضائع ہو جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیں تو اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ آپ کا ریکارڈ، اس لیے پرنٹ میڈیا کی اہمیت اپنی ہے۔ چینل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، وقتی ایک کشش ہے اس میں، ہر سیاستدان کو، ہر تاجر کو، میرا چونکہ سب سے دوستانہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، مذہبی قیادت سے بھی، تاجروں سے بھی، سیاستدانوں سے بھی، شعبے سے بھی، سب تمام شعبوں کے جو لوگ ہیں، جیدہ سب سے ہے۔ تو یہ بات ہے جناب کہ اخبار کا زوال نہیں ہے، اس وقت وقتی زوال ہے، وہ وقتی زوال بھی اس لیے ہے کہ میں یہاں اس مالکان کی پالیسیاں تو نہیں ہو اس جو زوال ہے ان کے آڑے آ رہے ہیں؟ سر میں نے ابتدائی میں کر دیا ہے کہ اس میں مالکان اخبارات کا 100% ہاتھ ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جب آپ دیکھیں کسی کو دیں گے ہی نہیں، خود سارا کیک آپ ہی کھا جائیں گے، تو نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بھوکے مر رہے ہیں نا۔ صحیح۔ آپ اب دیکھیں نا، اب جب بھی زوال آتا ہے 2-2, 4-4, 10-10, 20 ہزار لینے والوں کو نکال دیا جاتا ہے، جو لاکھوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں وہ اپنی جگہ سیر کھائیں۔ اخبارات اور چینل میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو جینون صحافی ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور جو بزنس مین طبقہ وہ آگے نکل گیا ہے؟ یہاں آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ بزنس مین طبقے سے آپ کی کیا مراد ہے۔ بزنس مین طبقے تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے آگے اخبارات کے ریگولیشن لے لیے، چینل کے لائسنس لے لیے، ان کا صحافت سے کوئی تعلق تو نہیں تھا، مگر وہ آ کے وہ چھا گئے۔ ایک بالکل درست بات کی آپ نے، ایک وقت تھا ایوب گورنمنٹ میں بھی، اس وقت تو شاید ہم بہت چھوٹے تھے، مطلب 8-10 سال کی عمر ہوگی یا اس سے بھی کوئی 1-2 سال کم، لیکن اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا اور سیاست کو روزانہ سیاست کو جوائن کر چکا تھا۔ تو اسد چوہان صاحب اس کے مالک بھی تھے اور چیف ایڈیٹر بھی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اخبارات کے مالکان کا 100% ہاتھ ہے۔ میں یہاں ایک بات بطور خاص آپ سے معذرت کے ساتھ کروں گا کہ
तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद सही इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक जो अच्छा काम किया है वो ये है कि अखबारात के इश्तहारात पर बहुत सारा कट लगा दिया। ठीक है, इससे जाहिर है कि चीखें तो निकलती हैं, सही लेकिन मैं एक स्टेप अगर एक कदम और आगे जाके बात करूं तो मैं हुकूमत को ये गुजारिश भी कर सकता हूं, कह लें रिक्वेस्ट समझ लें या मेरा मुतालबा समझ लें कि अखबारात को जारी होने वाले इश्तहारात की जो शर्त है यानी उसको मशरूत कर दिया जाए। वर्कर को नहीं जी नहीं, सिर्फ वर्कर की तनख्वाहों के साथ नहीं, रोयल साहब माजरत के साथ इन्होंने फाइल्स खड़ी की हैं, इन्होंने पक्का क्यों नहीं किया, रेगुलर क्यों नहीं किया? कितने अखबारात मालकान हैं जो सोशल सिक्योरिटी देते हैं, कितने अखबार मालकान हैं जो मेडिकल देते हैं, कितने अखबारात के मालिकान हैं जो बोनसेस देते हैं। सब कुछ खुद हड़प करना और वर्कर को जो बेसिक बुनियाद है, बुनियादी जिसका किरदार है, उसको आप फारिग रखेंगे तो आप फिर तनज़्ज़ुल ठीक है बिल्कुल जाएगा। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता हूँ कि जितने जैसे आपने अभी फरमाया कि बिजनेसमैन तबका आ गया, मुझे ये बताएं ईमानदारी के साथ कि बहरिया टाउन के जो मालिक हैं जनाब रियाज मलिक साहब, उनका सहाफ़त के साथ क्या ताल्लुक़ है? दुनिया के जो मालिक हैं मोहतरम मियां आमिर महमूद साहब, उनका सहाफ़त से क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है? इसी तरह लाखानी बरादरान हैं, उन्होंने भी अपने बहुत सारे मामलात को बैक बर्नर पे रखने के लिए, पसे पुश डालने के लिए अखबार का सहारा लिया, चैनल भी बनाया। जाहिर है उससे ये होता है कि आपकी मफादात होते हैं जो रसाई हो जाती है, रसाई हो जाती है, जो इनके रिपोर्टर्स होते हैं क्योंकि उनका तल्लुक होता है, पहले रहते हैं, उनके इस्लाम दुआ से ये अपने मफादात पूरे करते हैं। नहीं, इसके अलावा भी रिपोर्टर ना भी हो लेकिन इनके अपने भी तो हाथ पांव होते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल होते हैं, पैसा होता है, पैसे के जरिए होता है। लेकिन अखबार एक लिवर होता है दबाने का। बिल्कुल किसी की पगड़ी उछाल दी, किसी के खिलाफ लिख दिया, किसी को डरा दिया, किसी को स्टिक एंड कैरेट वाला मामला। यहाँ सियासतदान अगर करते हैं, फौज करती है, अगर स्टिक एंड कैरेट गाजर भी दिखाओ और छड़ी भी दिखाओ, जो काम जिससे काम निकल आए सही से वो ठीक है। तो इसी तरह अखबारात का भी हाल यही है। मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल इस वक्त जो आप समझ लें कि मोहतरम ज़िया शाहिद साहब हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट रहे हैं, सारी ज़िंदगी उनकी इस वक्त मेरा ख्याल है 55 साल की सहाफ़त है। और इसी तरह मुजीबर रहमान शामी साहब मुमताज़ शाह साहब हैं, उन्होंने मशरिक भेज दिया, उन्होंने अब कोयटा के पास है। इसी तरह और बहुत सारे अल्ताफ़ कुरैशी साहब की सारी ज़िंदगी इसमें गुजर गई, सहाफ़त में लिखते पढ़ते, यही उनका उड़ना बिछोना था। तो अब जो नौदौलतिये कह लें आ गए हैं, तो अगरचे इससे रोज़गार के मौके बिलाशुबा बढ़े हैं लेकिन कुछ कबाहत नहीं पैदा हुई। बिल्कुल। अच्छा शफकत साहब, क्योंकि आपने इतना अरसा सहाफ़त में गुजारा, आपकी उम्र गुजर गई है, तो अब पहले कोई दौर होता था कि जो नया आने वाला था इस शोबे में वो सीनियर की बड़ी इज्जत करता था। आजकल के दौर में और पुराने दौर में क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि जो नया आने वाला है वो सीनियर की इज्जत करता है या बस वैसे ही गुजारा? रोहिल साहब, आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, माजरत के साथ बड़ा दिल दुखता है कि इस वक्त सीनियर्स के एहतराम की रवायत यकसर दम तोड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। यानी हम चुमा दीगरे नेस की कैफियत है कि हर शख्स अपने नाक से आगे देखने की किसी नौजवान ने, किसी जिसका कोई अरसा हो गया 2, 4, 5 साल, उसमें सलाहियत ही नहीं है कि वो किसी की इज्जत कर सके। तो ये बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है हमारी कि सीनियर्स की एहतराम और उसके इज्जत में जो कमी आई है वो इंतहाई जूनियर्स की वजह से आई है। और वो उसमें भी ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग उल्टे दिमाग के, जिसे कह लें कि हर मुस्बत चीज़ से भी मनफी पहलू तलाश करना। आजकल का जो नौजवान अखबार नवीस है वो लिखने पढ़ने पर तवज्जो नहीं देता। उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं सुबह निकलूँगा, नाश्ता किसी से करूँगा, दोपहर खाना किसी से खाऊँगा, शाम का किसी के साथ खाऊँगा और
کسی سے میں گھر کے لیے لے جاؤں گا. صحیح. تو جب یہ روایت ہو نا اسی طرح دوڑ نکلی. اچھا یہاں بھی مالکان اخبارات کا یہ اصول ہے کہ اگر وہ کسی کو چیک اینڈ بیلنس تنخواہ بھی کم دیتے ہیں. فرض کریں میں نے ایسے اخبار بھی دیکھے ہیں جو 5,000 روپے رپورٹر کو تنخواہ دیتے تھے. مجھے پتا ہے, میں نے خود رکھے ہیں جی, میرے تو کام کرتے ہیں فوٹوگرافر 5,000 روپے کام کر رہے ہیں. ایون دین روہیل صاحب اس وقت تو صورت معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی مفت کام کریں گے. ہاں جی, ایسے لوگ بھی ہیں جو مالکان کو کہتے ہیں کہ ہم کما کے آپ کو دیں گے. نہیں اس میں وہ رپورٹر بھی ہیں, وہ اب کما بھی رہے ہیں اور مالکان کو بھی دے رہے ہیں, ان کا نام بھی ہے. اچھا یہ تو صحافت کے ساتھ ساتھ ایک اور تھوڑا سا ایک اور ایشو ہے, اس کے بعد پھر ہم سیاست پہ بات کریں گے کہ آپ بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں, بیٹھ کے آپ کام کرنے والے نہیں ہیں. آپ پنجاب اسمبلی کی بیٹ بھی کرتے رہے ہیں, پنجاب اسمبلی آپ کا آنا جانا بھی ہے. پنجاب اسمبلی میں اس وقت جو ہوا وہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں نہیں ہو سکا, آج تک نہیں ہوا کہ وہاں پہ ہونا بھی نہیں چاہیے. جو وہاں پہ آج کل جو پریس گیلری ہے, سارا الزام اس پہ لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے صرف 12 یا 15 لوگوں کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آنے کے لیے وہ ایک لسٹ دیتی ہے جو ہر سیکورٹی والے کے پاس ہوتی ہے. وہ باہر گیٹ سے یا مین روڈ سے وہ ان جرنلسٹ کو اندر نہیں آنے دیتی جو پنجاب اسمبلی کی کارروائی کور کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں. اور اس وقت پنجاب اسمبلی کی یہ صورتحال ہے. وہاں پہ اقبال چوہدری صاحب ہیں جو چوہدری برادران کے فوٹوگرافر ہیں, وہ اس وقت ڈائریکٹر میڈیا وہاں پہ تعینات ہو چکے ہیں. اور کہنے کو سارے لوگ یہی کہتے ہیں, ہمارے جرنلسٹ بھائی کہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر کسی کو اندر آنے جانے نہیں دیا جا رہا. جو پریس گیلری ہے وہ صرف ایک ڈمی یونین کے طور پہ کام کر رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ وہاں پہ کیوں روکا جا رہا ہے ورکنگ جرنلسٹ کو, جو لوگ کام کرتے ہیں, جنہوں نے خبر دینی ہوتی ہے اسمبلی کی. اور آپ کو پتا ہے کہ خبر کے سلسلے میں ایک بڑا ہی مقابلہ ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. ہر بندے کی اپنی خبر ہوتی ہے, اپنی اس کی سٹوری ہوتی ہے جو اس نے کسی کو بتانی بھی نہیں ہوتی کسی کو, بلکہ وہ چھپا کے ایک دوسرے سے وہ سٹوری کور کرتے ہیں, دیتے ہیں پھر اپنے اداروں کو تاکہ دوسرے دن ان کے نام کے ساتھ وہ خبر چھپ جائے. تو اب جو 12 یا 15 لوگ اندر جاتے ہیں وہ کسی کو خبر بتائیں گے نہیں اندر کی کیا ہوا. جو پنجاب اسمبلی کا میڈیا ہے وہ اپنی مرضی کی صرف وہ خبر دے گا جو اسمبلی کے حق میں ہو, جو مثبت ہو, اور جو ایسی کوئی خبر ہو وہ باہر نہیں آئے گی. تو یہ جو ہوا ہے اب جرنلسٹ کے ساتھ کہ ان کو اندر اسمبلی کے نہیں جانے دیا جا رہا, اور اقبال چوہدری کو جو ڈائریکٹر میڈیا لگایا گیا ہے, تو یہ کیا ہے, کیا چوہدری پرویز الہی صاحب اپنی مرضی کی پنجاب اسمبلی چلانا چاہتے ہیں؟ روہیل صاحب دیکھیں, عز من تشاء و ذل من تشاء, عزت بھی اسی ذات واجب کے ہاتھ میں ہے, اور کسی کو ذلیل کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کا کوئی خاص رول ہو. ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے بھی شاید اس طرح کی کوئی پابندیاں ہوئی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح نام لیا جا رہا ہے چوہدری صاحب کا, چوہدری اقبال صاحب ایک سینئر موسٹ فوٹو جرنلسٹ تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں پکڑی, بازو پکڑا, اور وہ ماشاء اللہ چوہدری برادران کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. وہ پچھلے دور میں بھی جب کافی کی حکومت تھی اس میں بھی وہ ماشاء اللہ بااثر تھے, مقتدر تھے. ان کے کریڈٹ پہ ایک ہاؤسنگ کالونی بھی ہے, ان کے اچھے کاموں کی ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر ان کا کوئی کردار ہے صحافیوں کی پنجاب اسمبلی میں داخلے کی بندش کا, تو میرا خیال یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوا ہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان سے مل کے ریکویسٹ بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے جناب, آپ ڈائریکٹر ہیں میڈیا, آپ کا گریڈ 18 یا 19 ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑے مقام پر پہنچا دیا ہے. تو یہ اپنے ہی طبقے کے ساتھ اس طرح کی جو ناانصافی, آپ چونکہ ورکنگ جرنلسٹ رہے ہیں, بالکل ورکنگ جرنلسٹ ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہر بندے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. آپ پر اس طرح کا وہ اس لیول کا کام کریں تو پھر وہ قابل مذمت ہے. نہیں, اگر انہوں نے کیا ہے تو قابل مذمت ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا, صرف باتیں ہیں. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ افواج ہاؤس فیکٹریاں بھی عروج پر ہوتی ہیں, کسی کے خلاف کسی کی شلوار اتار دو, کسی کی پینٹ اتار دو, کسی کی شیروانی اتار دو. تو یہ ایسا ہے. اگر اقبال چوہدری صاحب کا کوئی کردار ہے
تو انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر ان کا نہیں ہے تو پھر ہمیں میرا خیال ہے ان پر الزام نہیں دینا چاہیے. ہاں ان سے ملنا چاہیے. اور بھی قیادت ہے, PUJ ہے, پریس کلب ہے, اور کیا یہ ساری جتنی یونین ہیں آج کل PUJ جتنی بن چکی ہیں, جی جی اس وقت میرا خیال 5 PUJ کام کر رہی ہیں لاہور میں, اور میرا خیال ہے کہ اتنی اور بننے والی ہیں, بننے جا رہی ہیں. یہ ابھی کرونا کا ختم ہوگا. آپ نے لاسٹ ٹائم جب ہم ایک دوست کے والد کی فوتگی پہ 3-4 دن پہلے جا رہے تھے, تو آپ نے راستے میں مجھ سے مشورہ بھی کیا تھا, گاڑی میں دونوں بھائی بیٹھے تھے, تو آپ نے کہا تھا کہ PUJ میں نے بھی بنانی ہے. تو میں نے کہا کہ 100 روپے آگے بڑھے ہم. دیکھیں اس وقت تو PUJ جتنی مرضی بن جائیں, وہ PUJ میں نہیں سمجھتا کوئی اہمیت ہے, کیونکہ وہ جتنی بھی ہیں وہ سارے مالکان کے پے رول پہ ہیں. جہاں پہ مالکان کا مفاد ہوگا تو PUJ سامنے آ جائے گی, PUJ احتجاج کرے گی. جہاں پہ ورکر کا احتجاج ہوگا, ورکر کے لیے مفادات کا کچھ کام کرنا ہوگا, وہاں پہ PUJ وہ خاموشی سے بیٹھی رہے گی. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحافیوں کے لیے کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو وہ آصف بٹ ہے. آصف بٹ ایمرا کے لیے کام کرتا ہے. میں اس کی جب دیکھتا ہوں کارکردگی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بلا کسی تفریق کے ہر بندے کے وہ خدمت کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو اب پنجاب اسمبلی کا جو ہم ایشو لے کے چل رہے ہیں کہ اس میں جو جرنلسٹ ہیں پنجاب اسمبلی کے بیٹ رپورٹر ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں کارروائی کے لیے, کیا ان کو اب روکنا درست ہے؟ بالکل یہ روکنا درست نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ظلم. ایک ورکنگ جرنلسٹ کو آپ اتنے بڑے ادارے میں, اگر یہی حال قومی اسمبلی کا ہو صحیح, تو پھر آپ بتائیں کہ پھر صورتحال کیا ہو. پھر تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. بالکل. جو اخبارات میں کام کرتے ہیں رپورٹرز, وہ تو باہر بیٹھ جائیں گے, دھرنا دے دیں گے. یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ارشد انصاری صاحب ہمارے, جی بالکل, ارشد انصاری صاحب کو بھی آگے آنا چاہیے. آگے آنا چاہیے. عظیم رانا صاحب بہت پرانے ماشاءاللہ PUJ کے کرتا ہیں بھی, رہے بھی ہیں, اب بھی ہیں, اور ان کا اثر و نفوذ بھی ہے اداروں میں بھی, صحافت میں بھی. بڑے اخبارات میں انہوں نے بڑے چینلز پہ کام کیا, اب بھی وہ ماشاءاللہ اچھی پوزیشن پہ ہیں. ارشد انصاری صاحب 20 سال سے پریزیڈنٹ, 9 دفعہ تو وہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے, ٹھیک ہے, اور کسی نہ کسی صورت میں وہ امید ہے کہ مزید وہ جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں بھی وہی پریزیڈنٹ منتخب ہوں گے. میں اس تعلق رکھتا ہوں جی. میرا تعلق بھی جرنلسٹ گروپ سے ہے, میں نے ہمیشہ انہیں کو ووٹ دیا ہے, آئندہ بھی انہیں کو ووٹ دوں گا. لیکن جہاں تک کوئی بات بنوانے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہمیں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں مل سکتے ارشد انصاری صاحب کو, کیوں نہیں ملتے اقبال جوہری صاحب کو. ہمیں ملنا چاہیے ان کو کہ جناب یہ صورتحال, آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں, آپ ان الزامات کو دھوئیں, نہ کہ ان کو ان میں اضافے کا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ بالکل ان سے رابطہ کرنا چاہیے ایسے جن کو کوئی گلا شکوہ ہے. تو اب اس سے ہٹ کے ہم ذرا صحافت سے ہٹ کے سیاست کی طرف آتے ہیں. اچھا, میں یہاں یہ بھی رول پلے, میں یہاں ایک اور بات عرض کروں گا کہ اس میں جیسا کہ آپ نے اقبال جوہری صاحب کا نام لیا, اس میں ہو سکتا ہے روہیل صاحب کوئی بیوروکریسی کا بھی عمل دخل ہو. کچھ ملک کے مقتدر اور بھی ادارے ہیں, انہوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی ہو کہ یار ان کا داخلہ بند کرو. ہاں, داخلہ بند کر کے تو سب کا بند کر دو. جی, ہر شخص کا اپنا ڈائریکٹر PR ہے, اپنا PRO ہے, اپنا سارا نظام ہے, پورا فل فلیج ایک سسٹم ہے, ان کا سیٹ اپ ہے. خبر بنائے اسمبلی کو, سب کو سینڈ کر دیں آپ ای میل, ایک کلک بٹن دبائیں گے, تمام اخبارات. دیکھیں ہر رپورٹر نے اپنی نظر سے خبر بنانی ہوتی ہے, اپنے جو اس کے اندر ہے. دیکھیں جناب جب آپ کے اندر چور ہوگا نا تو پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے. نہیں, کسی کے اندر چور نہیں ہوتا. اس نے ہر بندے نے, دیکھیں نا, آپ نے خود ہی سوال کیا نا, ہر بندے نے اپنی خبر جو ہوتی ہے نا اپنے ذہن کے مطابق 10 رپورٹر ہیں, میں شاید ڈیفائن نہیں کر سکا. آپ میری جواب کو سمجھے, میری بات کو تھوڑا سا دیکھیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے جو بالادست اس وقت ادارہ, ظاہر ہے CM ہی ہے نا جی, CM ہے یا اور ادارے ہیں, وہ چاہتے ہی نہ ہوں کہ جناب اس طرح کی خبریں چھپیں.
ویسے یہ دور خبریں CM صاحب تو ویسے ہی اسمبلی نہیں آتے اس وقت. اسمبلی پہ اگر مجھے بتائیں چوری پرویز لائی کے بغیر اسمبلی کا سمجھے کہ پتہ نہیں چل سکتا. اور خاص کر ایک الزام یہ بھی ہے کہ جو سیکرٹری ہیں پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی صاحب ان پہ بھی الزام ہے کہ وہ بھی ان کی بھی یہ ساری جو لسٹ بنتی ہے ان کی مشاورت سے یہ لسٹ بنتی ہے. اور محمد خان بھٹی صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں کیسے آئے. جی دیکھیں کس راستوں سے وہ ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی آئے. پچھلے جو 10 سال ہے نون لیگ کے وہ پنجاب اسمبلی میں بالکل نہیں آئے, وہ چھٹیوں پہ رہے. دیکھیں اور اب جیسے چوہے صاحب کی حکومت آئی وہ دوبارہ پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری بن کے میری سنیں. یہاں ایک میں چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر کسی کے رخ کردار پر چھینٹے پڑتے ہیں, اس طرح کی کوئی الزام عائد ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ انہیں پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے. خان محمد بھٹی صاحب کو ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کریں کہ یار میرا اس طرح کا رول نہیں ہے, میں صحافیوں کے ساتھ لائل ہوں یا میں صحافیوں کو دوست سمجھتا ہوں یا میں ان کے مخالف نہیں ہوں. تو ان کو کیا کوئی رکاوٹ ہے, کوئی سد سکندری درمیان میں حائل ہے کہ جناب اب وہ دیوار توڑ نہیں سکتے, دیواریں چین تو ہے نہیں. ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کریں, وہاں ڈپٹی سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ڈائریکٹر میڈیا بھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی چودھری اقبال صاحب بیٹھے ہیں, وہاں عبدالقہار راشد صاحب وہ ایک شریف انسان ہے, بہت نیک نام افسر ہیں, وہ سارے بیٹھے ہوئے. ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر سب کو بھیج دیں, سارے صحافی دوست بھی خوش ہو جائیں گے. اچھا اشرف صاحب, اب سیاست کی طرف آتے ہیں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو 2 سال ہو گئے ہیں. ان 2 سالوں میں وہ ڈلیور کر سکی ہے جو انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے؟ اگر کر دیے ہیں تو کس حد تک وہ وعدے پورے کیے ہیں؟ اگر نہیں کیے تو کیا وجہ ہے وہ وعدے اب تک کیوں پورے نہیں ہو سکے؟ سہیل صاحب معذرت کے ساتھ تن ہما داغ داغ شد امبا کجا کجا ہم. آپ دیکھ لیں ایوب خان سے لے کر اب خان صاحب تک جتنے حکمران آئے ہیں انہوں نے سارے نے پنجابی کے یہ چاندیاں چلائی, بالکل ٹھیک ہے, اپنی من مرضی کی ہے. خان صاحب سے ایک توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ ان کی اس وقت ان کی 22-23 سالہ سیاسی ریاست پر مشتمل سیاست تھی. 22-23 سال کے بعد ہمیں یاد ہے کہ 2013 کے انتخابات میں انہوں نے چند سیٹیں حاصل کی تھیں, ٹھیک ہے, میرا خیال کتنی تھی 30-35 اس طرح کی کوئی صورت حال تھی. تو کوئی وقت تھا یہ اکیلے ہی اپنی جماعت کے ایم ہوتے تھے, ٹھیک ہے. قدرت نے ان کے سر پر خمار رکھ دیا, تاج رکھ دیا وزارت عثمان کا. تو لوگوں نے سمجھا کہ یار شاید اس میں کچھ تبدیلی اس حکومت میں آئے گی, اور ان کا دعویٰ بھی تھا کہ تبدیلی آئی ہے اور تبدیلی آ کر رہے گی, تبدیلی کے ترانے بھی بچ گئے. لیکن معذرت کے ساتھ تبدیلی کہیں نظر نہیں آتی. انہوں نے جو آتے ہی بلند بانگ دعوے کر دیے نا, میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا, 1 کروڑ نوکری دوں گا, اور 1 ارب یا 10 ارب میں 1 ارب پودا لگاؤں گا. اور پھر ایک پریس کانفرنس ان کی یہ بھی تھی کہ میں ہر ضلع میں ٹوائلٹس بناؤں گا, اور اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اس سے سیاحت کو بڑا فروغ حاصل ہوگا. لوگ آئیں گے تو ان کو جائز ضروریہ کے لیے تلاش نہیں کرنا پڑے گا, جگہ جگہ ٹوائلٹس ہوں گے, جگہ جگہ وہ سارا ہی کھو کھاتے پہ گئے. عمران خان جس برے طریقے سے فلاپ ہوئے ہیں نا, خدا کی قسم کوئی حکومت نہیں فلاپ ہوئی. اس وقت ان کی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ چلو. ایون دیکھیں معاشی ماہرین نے کسی بھی حکومت کا جو طے کیا ہے نا کارکردگی کا پیمانہ, وہ 100 روزہ ہوتا ہے. وہ 100 روز پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا, اس سے پھر وہ مستقبل کی مطلب دور اندیشی سے دیکھتے ہیں, اپنی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو 4-4.5 سال ہیں اس میں یہ حکومت کس حد تک عوام کو ڈیلیور کرنے کی استعداد کا مظاہرہ کر پائے گی. تو ہم نے معذرت کے ساتھ پہلے ابتدائی 3 مہینوں میں دیکھ لیا تھا کہ عمران صاحب کچھ کرنے والے نہیں ہیں. وہ ایک تو ضدی ہیں, ہٹ دھرم ہیں, سمجھ آئی, اور ادھر سے پکڑ. اور مجھے بتائیں کہ حفیظ شیخ صاحب کوئی الیکٹڈ آدمی ہیں, ظفر مرزا, تانیہ دروس, ثانیہ بشتر, اسی طرح اور بہت سارے جو مشیر ہیں, اور سارے کافلی پیپلز پارٹی کے. شاہ محمود قریشی کہاں سے آئے, شفقت محمود صاحب کہاں سے آئے, زبیدہ جلال کہاں سے آئی, اسی طرح ندیم افضل چند کو پکڑ کے جناب اپنے ساتھ لے لیا. فردوس ارشد خان کاف لیگ سے چلی,
پیپلز پارٹی میں، اب پھر پی ٹی آئی میں، تو کارکردگی تو صفر ہے سب کی جناب. نہ تانیہ دروس کچھ کر سکی، نہ ثانیہ نشتر کچھ کر سکی ہیں، نہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کوئی تیر چلا دیا ہے، نہ ظفر مرزا پر کتنے الزامات ہیں. دوہری شہریت ہونا کوئی میرا خیال ہے جرم نہیں، کوئی جرم نہیں ہے. تانیہ دروس اگر کینیڈین یا انگلینڈ کی شہری ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے تو اسے آپ روڑی سے پکڑ کر بھی اپنے ساتھ ملا لیں، اسے ڈلیور کرنے کی اگر استعداد اس میں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل آپ لیں. لیکن یار خدا کا خوف کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ فردوس عاشق امان کے ایک بھانجے کی خبر چھپی فرنٹ پیج پہ جناب، خبریں میں دیکھی میں نے کہ 17 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی کسی کارپوریشن کا، وہ چیئرمین پتہ نہیں. اسی طرح اور اداروں میں بھی ہیں. سمجھ آئی؟ ہمارے پی آئی اے کا کیوں بیڑا کر ہوا، اس میں ساری اپنے پسند کے انہوں نے بندے لگ کر دیا. ہمارا پی آئی اے وہ تھا جنہوں نے جا کے دوسرے ملکوں کی ایئر لائن شروع کی، مگر ہمارا پی آئی اے جو اس وقت بالکل ختم ہو گیا، بٹا بیٹھ گیا، اس کا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اس میں جو نیک نامی تھی بدنامی میں بدل گئی، اور اس بدنامی کی وجہ سے ہمیں پورے دنیا میں ہمارے پائلٹس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا، ہماری پروازیں بند کر دی گئیں. اور یہ صرف ان سیاستدانوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے بھانجوں، بھتیجوں اور اپنے رشتہ داروں، اپنے بیٹوں کو وہ اعلیٰ عہدوں پہ وہاں پہ فائز فرما دیا. اب دیکھیں نہیں فائز نہیں فرما دیا، جو ڈگریاں ہیں وہ بھی جعلی ڈگریاں، جعلی. اور پائلٹ کے لائسنس وہ بھی جعلی. بات ہے یہ، جب کسی ملک میں یہ خبر گئی ہوگی یا گئی ہے کہ جناب ان کے تو پائلٹس بھی جعلی ڈگریوں پہ بھرتی ہوئے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور ہماری بدقسمتی ہمارے ملک کو قوم کی اور روحیہ صاحب کیا ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بلاول بھٹو اور سب بھی دیکھیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن تو ہر دور میں رہا ہے، پنجاب میں رہا ہے، سیاسی اثر تو کسی نے ڈگری چیک کی نہیں ہوتی نا. جس گورنمنٹ فرض کریں نون لیگ گورنمنٹ ہے، پی ٹی اے گورنمنٹ ہے، اس دور میں جو ان کے بندے ہیں ان کی ڈگریاں تو نہیں چیک ہوں گی، وہ تو دوسروں کی ہوں گی. اچھا بلاول بھٹو زرداری بڑے ایکٹیو ہیں اس وقت، وہ اکثر وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد تو باقی ساروں نے سلیکٹڈ کرنا شروع کر دیا. اور جبکہ شیخ رشید، وہ ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں فوج کی نرسریوں کی پیداوار ہے، وہاں سے وہ سیاستدان بن کے باہر نکلے اور پھر وہ آگے پھیل گئے. تو کیا یہ سلیکٹڈ کون کرتا ہے سلیکٹنگ کو؟ پھر وہ سلیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ واقعی جو شیخ رشید کہتے ہیں کہ فوج کی نرسریوں سے سیاستدان پیدا ہوتے ہیں، تو کیا سیاستدانوں میں اتنی ایبلٹی نہیں کہ وہ کسی ادارے کی سپورٹ کے بغیر باہر نکلیں اور اپنا آپ دکھائیں؟ دیکھیں روہیل صاحب، بہت دور مت بھی جائیں. بہت ماضی بڑا تلخ ہوتا ہے، ناخوشگوار ہوتا ہے، ماضی کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ کاف لیگ جو ہے جی، یہ کس کی چھتری تھلے بنی تھی؟ یہ بھی فوجیوں کی بات ہے. تو یہ شیخ صاحب وہاں نہیں تھے؟ شیخ صاحب بھی اسی بات پہ میرا خیال ان کو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. نہیں، وہ تو اپنے تجربے کی بات کہہ رہے ہیں. تجربہ نہیں، سیاستدان جو ہے دیکھیں آپ کسی پر گندے چھیٹے ڈالیں گے نا، آپ اپنے کردار پہ بھی تو نظر کریں نا. آپ اپنے کپڑے اجلے رکھیں اور میرے گندے کر دیں، نہیں. نہیں ہونا چاہیے. میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے سیاستدان اسی چھتری سے نکلے ہوئے ہیں آلموسٹ، جتنے بھی ہیں. آلموسٹ ضیاء الحق، آپ کو پتا ہے کہ بھٹو صاحب بھی صحیح، وہ بھی ایوب خان کے ڈیڈی کہا کرتے تھے. صحیح، ٹھیک ہے. اسی طرح میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، وہ بھی ساری زندگی، بلکہ ایک وقت تک وہ ہر 17 اگست پہ، جب 1988 میں 17 اگست کو بہاول پور کے لال سہارا پارک میں ان کا جہاز کریش ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ان کی برسی آتی تھی، سال ہر سال تک ان کی برسی کے موقع پر وہ تقریر کرتے تھے جا کے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا. اب مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ضیاء الحق کا مشن کیا تھا، کون سا مشن تھا؟ ماضرہ اس کے کہ مجھے امیر المومنین منتخب کیا جائے اور تا حیات میں صدر بھی رہوں اور امیر المومنین بھی بن کے بیٹھا رہوں اور سیاست بھی نہ چھوڑوں اور اقتدار بھی نہ چھوڑوں اور وردی بھی نہ چھوڑوں. تو یہ اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں جناب. اچھا، آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کو کہتے تھے، لوگ کہتے تھے جی الیکشن کب کروائیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ جب میں
مثبت نتائج کی توقع ہوگی. وقت دیکھوں گا کہ وقت کروانے کا کب انتخابات کروانے, تو وہ کون سا وقت تھا ان کے نزدیک؟ بس ہمارے ملک میں جو بھی سیاستدان آیا نا جی, وہ اچھا. اس کی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے اسی طرح پرویز مشرف صاحب کا دیکھیں نا, جب اب معذرت کے ساتھ پھر چودھری برادران کا تذکرہ آ رہا ہے, تو چودھری برادران صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ابتدائی آغاز کار میں اچھے نہیں تھے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کے کوئی لین دین کے معاملات تھے, انہوں نے اس طرح کی خبریں تھیں کہ انہوں نے اتنے پیسے دینے, اتنا قرضہ دینا. تو بھائی اپنی پوزیشن کلیئر کریں. اگر انہوں نے پوزیشن نہیں کلیئر کیے تو وہ ان کی چھتری تلے چلے گئے, کافی بن گئی, سمجھ آئی, اور پھر انہوں نے اقتدار انجوائے کیا. اچھا, آپ میاں نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں اور اسی جگہ پہ جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, اور وہیں پہ چودھری شجاعت صاحب بھی آنا جانا ان کا لگا ہوا ہے. تو کیا ان تینوں رہنماؤں کی کوئی ملاقات آپس میں ہوئی ہے, اور آنے والے دور میں کوئی پنجاب گورنمنٹ میں یا مرکز میں کوئی تبدیلی ان تینوں کی وجہ سے کوئی آ سکتی ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک جہانگیر خان ترین صاحب کا تعلق ہے, وہ ایک خاص سینس میں کہہ لیں کہ کنگ میکر تو بہرحال آپ نے بھی دیکھ لیا کہ انہیں اے ٹی ایم مشین کہا جاتا تھا عمران خان کی. تو ظاہر ہے ان کا پیسہ وہاں لگا ہے. تو اگر وہ اس وقت حکومت سے ناراض ہیں اور وہ چودھری شجاعت صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر کوئی ایسی تبدیلی کے خواہش مند ہے, تو یہ ان کا حق بنتا ہے یاد کرنے دیں. ٹھیک ہے, کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ کو اچھا بندہ آ جائے, لیکن اچھا اگر جو کوئی بھی اچھا بندہ آ جائے, یہ جو نظام ہے ہمارا, یہ نظام اس بندے کو چلنے دے گا؟ یہ انسان کی اپنی ذاتی خواہش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, مال روڈ پہ آپ کا دفتر ہے, شہر کا یہ حسین ترین سنگم ہے. اگر آپ یہاں آئیں گے ہی نہیں, آپ اپنے کسی چھوٹے موٹے ملازم کو یہاں بٹھا دیں گے, تو یہ دفتر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, خان صاحب کی صورتحال بھی یہی تھی, میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورتحال بھی یہی تھی, وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب بھی تھے. آپ اسمبلیوں کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں کہ سال میں کتنے اجلاس ہوتے تھے, اور کتنے اجلاسوں میں سی ایمز آتے تھے, کتنے اجلاسوں میں وزرائے اعظم آتے تھے, کن کن جوائنٹ سیشنز میں. پنجاب سے تو ہمارے سامنے ہے نا, شہباز شریف کے دور میں شہباز شریف بہت کم آتے تھے, صرف بجٹ اجلاس میں آتے تھے, یا ویسے کبھی کبھی وہ چکر لگانے آ جاتے تھے اسمبلی کی سیاحت کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی نہیں, ایسے اب وزار صاحب وہ بھی اسمبلی نہیں آتے جناب. یہ حکومت کو بھی اور عوام کو لیتے ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے جیب کی گھڑی, جب چاہا نکال لی, ٹائم دیکھ لیا, جب چاہے جیب میں ڈال لی. یہ عوام کو بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں, اور حکومت کو بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے دماغوں میں ایک خناس ہے کہ ساڈا ووٹ بینک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ اب 2 سال تو گزر گئے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو, 3 سالوں میں کوئی مزید بہتری آنے کے چانس ہیں, کوئی تبدیلی آنے کے چانس ہیں, یا قطعاً نہیں روہیل صاحب, قطعاً نہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, بھول جائیں. اب دیکھیں یہ 5 سال گورنمنٹ پورے کرے گی. دیکھیں, پاکستان کو ہمیشہ میرے ارشاد دھاکانی صاحب محترم, میرے استاد مکرم, میرے محسن, میرے مربی, پاکستان کو حیرتوں کا جہان کہا کرتے ہیں کہ یہاں اگلے ہی لمحے کیا ہو سکتا ہے کسی کو کچھ پتا. آپ تو 3 سال کی بات میری جان کر رہے ہیں. 3 سال تو بہت بڑا مستقبل کی یہ اسسمنٹ کہہ لیں, نشاندہی کہہ لیں, دور اندیشی کہہ لیں, باریک بینی کہہ لیں, جو نام دے لیں, یہ بہت بڑا لمبا عرصہ ہے. یہاں کچھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب تک حکومت کے مقتدر اداروں کے ساتھ تعلقات میں تناؤ نہیں آتا, ٹکراؤ نہیں آتا, میرا خیال ہے تب تک یہ حکومت چلے. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی, جب تک اوپر جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. ہاں, یہاں یہ بھی بحث کروں کہ عوام جائے بھاڑ میں, صحیح, حکومتوں کی چلنی چاہیے, ان کے تعلقات میں گود نہیں آنا چاہیے, وہ نارمل رہیں, اور عوام کا پرسانے حال رہے صاحب کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں, دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت سستی ترین ہے, لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں 75 کیا, پھر 100 کر دیا, اب 108 کی خبریں آ رہی ہیں, شاید پتہ نہیں 106 ہو گیا. تو یہ یار کیا ہے. میں یہاں داد دوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ہیں سید فیصل رضا آبدی, بہت لٹریری آدمی ہیں,
بہت دوربین ہیں. وہ جب چینلز پہ آتے ہیں تو باقاعدہ روہیل صاحب ریکارڈ لے کے آتے ہیں, بالکل ساتھ ہوتا ہے. وہ ہر چیز دیکھی بڑی بات. انہوں نے کہا کہ اس وقت بہترین موقع ہے پیٹرول سٹاک کر لیا, دنیا بھر میں سستا ہے اس وقت. آئندہ 10 سال کے لیے آپ پیٹرول جو ہے وہ سٹاک کر لیں, آپ کی معیشت بوم کر جائے گی. آپ کا سٹاک مارکیٹ, آپ کے منڈیاں, آپ کی تجارت اربوں ڈالر میں چلے جائے. آپ کسی کے محتاج نہیں. لیکن جو مشیر اچھے ہوں تو وہ اچھے مشورے دیتے ہیں, اور تاکہ آنے والے جو دور ہے, آنے والا دن ہے, وہ ہر دن اچھا ہے, اچھا گزرے, عوام کو سہولت ملے. تو دوستو آپ نے شفقت حسین صاحب کی باتیں سنی, تو آپ سے ایک کرونا یہ بتائیں کہ شروع میں لوگوں نے کرونا کو سیریس نہیں لیا. کوئی کہتے تھے یہ رشیا کی چال ہے, کوئی کہتا تھا یہ امریکہ نے پھیلایا ہوا, کوئی کہتا تھا یہ چین نے پھیلایا, اور کوئی کہتے تھے کہ یہ عمران خان نے صرف عمران خان کی وجہ سے ایک کرونا ہے جو. اور پھر لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ زبردستی مریض جو بھی جائے اس کو پکڑ کے وہ کرونا کے بیڈ پہ ڈال دیتے ہیں, اور پھر اس کو وہ مارنے کی تیاری کرتے ہیں. تو پھر یہ بھی الزام لگے کہ اس کرونا کی وجہ سے جو پیشنٹ مرتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی نہیں دی جاتی. اور اس حوالے سے پی ایم اے نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے مختلف فورم میں آگے بتایا, مختلف پریس کانفرنس میں بتایا, مختلف جگہوں پہ جا کے انہوں نے یہ بات کلیئر کی کہ ڈاکٹر خود کرونا کا شکار ہوئے اور ہمارے ڈاکٹر اس جنگ میں لڑتے لڑتے جان کی بازی بھی ہار گئے. اس کے علاوہ کرونا جو ایک لوگ سمجھتے تھے ایک سازش ہے, مگر جب کرونا کے مریض انہی کے گھروں سے برآمد ہونا شروع ہو گئے, نکلنا شروع ہو گئے, تو پھر انہیں یقین آ گیا کہ کرونا ہے. پھر کرونا سے لوگوں نے احتیاط کی. اس احتیاط کی وجہ سے کرونا اب تقریباً پاکستان میں ختم ہو گیا. تو آپ بتائیں کہ کرونا کی اصل صورتحال کیا ہے؟ آپ نے بھی کرونا کو سیریس لیا کہ نہیں لیا؟ میں یہاں اگر قسم کھا کر کہوں, میں صرف 33 نمبر کا مسلمان ہوں. مجھے صرف 33 نمبر چاہیے, مجھے کوئی ڈگری نہیں چاہیے, لمبے چوڑے نمبر نہیں چاہیے, مجھے صرف پاس مارکنگ چاہیے کہ اللہ پاک مجھے 33 نمبر دے دے تاکہ میں اس کی بخشش کا میرا سبب بن جائے. میں نے شروع دن سے لے کر آج تک کرونا کو کچھ نہیں سمجھا. میں ببانگ دوہر کہا کرتا ہوں کہ آپ 10 مریض لائیں کرونا کے, میں ان سے ہاتھ بھی ملاؤں گا, میں ان سے معانقہ بھی کروں گا, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاؤں گا. روہیل صاحب باخدا میں نے ابتدائی کار میں بھی کرونا کے مریضوں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے سفر بھی کیا, ان کے ساتھ کھانے بھی کھائے. تو میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جہاں تک کہ وائرسز ایک دوسرے کے خلاف الزامات آئے, چین کے خلاف آیا, امریکہ کے فلاں آگے الزامات آ گئے. دیکھیں ہم مسلمانوں کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے, جنگ کا, گھوڑے تیار رکھنے کا, اسلحہ کا, ہر طرح کا. اللہ قرآن پاک میں موت کی تیاری قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت جگہوں پر فرمایا. اچھا, ہمیں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اسلحے کی جنگ کے ساتھ ساتھ اذہان کی جنگ کا بھی مقابلہ کرنا ہے. یہ اگر کوئی اس طرح کے ایک ملک اپنے دوسرے مخالف کے ساتھ اس طرح کی کوئی اینٹی پینٹی کرتا ہے, کوئی وائرس چھوڑتا ہے, کوئی اس طرح کا کیمیکل بناتا ہے جس سے پولوشن کے ذریعے متاثر ہوتے ہیں لوگ, تو یہ اذہان کی جنگ ہے بھائی, اس میں ہر شخص کا حق ہے. اب دیکھیں ایک وقت تھا کہ میں چونکہ آنکھوں کا مریض ہوں, بلیفروسپازم مجھے 2010 میں ہوا, تو مجھے ایک بوٹاکس لگتا ہے جو مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کرنے وسطی میں یا بہت صدیاں پہلے اپنے مخالفین کے خلاف یہ ایک ہتھیار تھا. لیکن کچھ ملکوں نے بعد میں گارنٹیاں دی, تحقیق ہوئی, یہ مثبت بھی اس کے کچھ پہلو تھے, تو پھر اجازتیں ملی, پھر کچھ ملکوں کو دی گئی اجازت کہ آپ کر لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی ملک کے خلاف اسے استعمال نہیں کریں. اب وہ ایک ٹریٹمنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, سمجھ آئی. اگر میں کورونا کے بارے میں اس لیے کبھی پریشان نہیں ہوا, دیکھیں ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں ٹی بی نہیں ہے, بالکل ہے, کینسر نہیں ہے, ہیپاٹائٹس نہیں ہے, جگر میدے کے امراض نہیں ہیں, آنکھوں کی بیماریاں نہیں ہیں,
دل کے امراض نہیں ہیں، ایکسیڈنٹس میں لوگ مرتے ہیں، دمے سے لوگ مرتے ہیں. ایک وقت تھا روہیل اکبر بھائی کہ ٹی بی جس خاندان میں ہوتی تھی، کسی ایک مریض کو، کسی خاندان کے کسی ایک فرد کو اگر ٹی بی ہوتی تھی، اس میں لوگ رشتہ نہیں کرتے تھے. اس میں لوگ بچی لینا یا وہاں سے بچی لینا دور کی بات ہوتی تھی کہ یار یہ ایک متعدی مرض ہے، یہ ایک سے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے لگتی ہے، تو لوگ اوائڈ کرتے تھے. لیکن آج کہاں ہے؟ بالکل. اچھا، اسی طرح کرونا، میں کہتا ہوں میری ایک چھوٹی سی میری گزارش سن رہی، آپ تہجد تو بہت دور کی بات ہے، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، مختلف دعائیں ہیں. آپ کا ایمان ہے نا کہ آیت الکرسی ہر بلا کا رد ہے، سورہ یاسین ہر بلا کا رد ہے، مشکل کو ٹالتی ہے، مصیبت کو ٹالتی ہے، رد بلا ہے. پڑھیں، پڑھ کے نکلیں گھر سے. میں دیکھتا ہوں. اور کرونا کیا کرتا ہے آپ کو؟ کرونا کچھ جی بالکل واقعی کرونا ہے اور نہیں بھی ہے، جو سمجھتے ہیں نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ پاک پروردگار اگر کرونا وائرس ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ، اگر نہیں ہے تو تیرا شکر ہے. بالکل. بس بہرحال کرونا ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. جو یہ کہتے تھے کہ امریکہ کی سازش ہے، تو امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ کرونا سے کرونا امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اٹلی میں بھی، پوری دنیا میں. یار دنیا دیکھیں روہیل بھائی، دیگر امراض سے لوگ نہیں مرتے ہیں، مگر کرونا سے مرتے ہیں. کرونا ایک نیا مرض تھا، ایک نئی وبا تھی. اس کا نام کس نے رکھا؟ اس کا نام کووڈ-19 کر دیا یار. ہاں، ابھی تو اس کی ویکسین تیار ہونی ہے، علاج تو بعد میں آئے گا. مگر کرونا اب اللہ کے فضل سے کنٹرول میں ہے. اللہ خیر کرے. امید ہے کہ ہم بھی اس کرونا کے جو مرض میں مبتلا ہو چکے تھے وہ بھی لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں. اور امید ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں جو ہم لاک ڈاؤن کی صورتحال سے دو چار ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور دوبارہ زندگی جو ہے اپنے معمول پہ آ جائے گی. شفقت صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا. دوستوں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.